السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اولیاء کرام کی کتاب کے سلسلے میں یہ گاؤں پیر شاہ بہاول نگر حاضر خدمت ہوئے ہیں، تو سرکار سے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اگر اجازت ہو تو۔ جی بسم اللہ۔ آپ کا پورا نام؟ میرا نام جی غلام جیلانی ہے، المعروف شعلہ پیر کے نام سے لوگ کہتے ہیں۔ نام سے بھی واضح ہے کہ غلام جیلانی، جی، اس سے آگے تعارف کی ضرورت نہیں رہے کہ حضور کا غلام۔ ٹھیک۔ قبلہ والد محترم کا نام؟ سید ولی محمد شاہ صاحب گیلانی قادری۔ آپ کی تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش؟ میری جائے پیدائش گاؤں پیر شاہ میں، جہاں جو یہ صاحب تشریف لے آئے ہیں ان کے بے حد مشکور ہے، بہت مہربانی، بڑا اچھا قدم اٹھایا ہوا ہے۔ تو پیر شاہ میں ہی پیدائش ہوئی تھی جی، سن 60 میں، صحیح۔ 1461 کی پیدائش ہے جی۔ تھوڑا سا خاندانی پس منظر بتائیں بزرگوں کے بارے میں۔ میرے جد امجد رات سے 700-800 سال پیچھے جائیں جی، تو بغداد شریف سے انڈیا تشریف لائے، کیتھل میں ضلع کرنال میں کیمپ کیا۔ جی، ان کے آنے کا بھی یہ سبب تھا کہ جب حضرت مجدد الافسانی پیدا ہونے والے تھے جی، تو وہ حضور غوث اعظم کا حکم ہوا حضرت شاہ کمال قادری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ کو کیتھل بھیجا جا رہا ہے، وہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی تربیت کے لیے آپ جیسے تو ہونا ضروری ہے۔ صحیح۔ تو اس وقت میں وہ حضرت شاہ کمال قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ بغداد سے کیتھل تشریف لے آئے۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد ہمارے جو پردادا ہیں جی حضرت شاہ محسن کمال، جی جی، آپ کیتھل سے قبولہ تشریف لے آئے، ماشاءاللہ، وہاں کے سکونت اختیار کی۔ جی، پہلے آ کے حضرت یہ پاک پتن شریف سے ہوتے ہوئے قبولہ شریف پہنچے۔ یہاں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے بابا حیدر کے نام سے قبولہ شریف میں، وہ اس راستے پہ اپنی داڑھی سے جھاڑو دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں بابا جی یہ اب کیا کرتے ہیں؟ فرمانے لگے یہاں ایک مرد قلندر تشریف لانے والے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے پہلے بشارت دی، ہمارے دادا جان۔ اچھا ہاں جی، تو قبولہ شریف تشریف لے آئے۔ تو اس کے بعد ان کی ولادت ہوئی۔ ہاں جی، پھر حضرت شاہ محسن کمال آپ تو پھر 500 سال ہو گئے انہیں یہاں آئے ہوئے۔ اچھا، قبولہ شریف ان کا مزار پرانوار ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب بہاول وہاں پہ پاک پتن شریف تشریف لے آئے تو تھکے ہوئے تھے ہمارے دادا جان، جی جی، آ کے نا پیروں کی طرف لیٹ گئے حضرت بابا فرید الدین یاسر رحمۃ اللہ علیہ کے۔ جی، تو آپ نے اس وقت جو موجودہ سجادہ نشین تھے انہیں حکم فرمایا کہ یہ جو بچہ ادھر میرے پیروں کی طرف لیٹا ہوا ہے نا، میں اس کی وجہ سے ذرا ٹانگیں اپنی نا سیدھی نہیں کر پا رہا، تو آپ انہیں فرمایا کہ آپ کا یہ منظر قبولہ ہے۔ تو وہ پھر اس وقت وہ پھر قبولہ تشریف لے آئے۔ وہاں سے پھر ہمارے جو دادا جی سید شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یا پہلے ہم سب لوگ قبولہ کے رہائش پذیر ہیں پرانے۔ ہمارے دادا جان نے یہاں رقبہ اور درس آ کے بنایا گاؤں پیر شاہ میں، تو پھر ہم قبولے سے یہاں پیر شاہ شفٹ ہو گئے۔ ہمارا پیر خانہ ڈیرہ غازی خان سید مقبول محی الدین گیلانی، والد صاحب کو بھی خلافت حضرت شاہ علی احمد گیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کیتھلی سے ہے۔ آپ کا جبہ مبارک، ٹوپی مبارک، جو بھی اس وقت طریقہ کار تھا خلافت کا وہ آپ نے پورا کیا اور وہ عنایت فرمایا، کرم فرمایا۔ بلکہ ہمارے پیر پیشوا کا آنا جانا تو بہت پہلے سے تھا یہاں پہ۔ جب والد صاحب طالب علمی کے دور میں، تو میں ایک بات ضروری سمجھوں گا، جب ہمارے پیر و مرشد نے جب والد صاحب پہ نظر ڈالی نا، ایک پہلے بلایا یہاں کو بچہ پڑھتا ہے، انہوں نے فرمایا جی ہاں جی بچہ پڑھتا ہے جی، اب فرمایا انہیں بلاؤ۔ بلایا تو ایک نظر پھیری بس پاؤں سے لے کے سر تک، تو حالت جذب میں آ گئے والد صاحب۔ اگلے دن جب درس پڑھتے تھے، اس وقت آپ قرآن و حدیث کا دور چل رہا تھا، درس میں گیا تو جب پڑھنا شروع کیا تو وہ جو ہے نا سبق جہاں سے تھا اس سے بھی آگے پڑھتے گئے، تو آپ کے استاد صاحب نے اشارہ کر کے بعد کسی ولی کامل کی نگاہ ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔
بہت اچھا، وہ پھر اس طرح پیر شاہ میں جو کہ اب بہت ہمارے والد صاحب کا وصال سن 98 میں ہوا، صحیح، تو یہاں پہ آپ تشریف لے آئے، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، بڑا اچھا قدم آپ نے اٹھایا ہے، اس چیز کی ضرورت ہے اس وقت اولیاء صحیح، کرام کا تعارف ہونا۔ بالکل صحیح۔ اچھا حضور، آپ یہاں کب سے آباد ہیں؟ یہاں ہم تقریباً سن 14 سے جی، ہمارے بڑے بزرگ جو ہے نا حضرت شاہ محسن کمال سے جی حضرت پیر سید شاہ صاحب سن 1914 میں تقریباً یہاں پہ ٹھیک، یہاں سے رہائش پذیر ہے۔ صحیح۔ آپ نے روحانیت کے لیے کوئی سفر کیے؟ میں تو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ بندہ تو خاکسار سے گنہگار سا بندہ ہے، جی تو ہمارے بزرگوں کے حکم کے مطابق، ان کے طریقہ کار کے مطابق کئی جگہ پہ حاضری دی الحمدللہ، ماشاء اللہ، تو ملتا تو لازمی ہے اولیاء کرام کے در سے، یہ صحیح، نظر آئے یا نہ آئے بالکل جی، بالکل تو صحیح۔ اچھا حضور، 2-4 سوال عام سے جی روٹین میں جی اصلاح معاشرہ کے لیے، کہ اصلاح معاشرہ پر بہت کام ہو رہا ہے مگر لوگ بے راہ روی کا شکار ہیں، جی جوا کھیل رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، اس سلسلے میں اولیاء کرام جو ہیں وہ اپنا کردار سختی سے نہیں کر سکتے؟ دیکھیں سختی تو لوگ پھر ایسی مانتے ہیں نا بزرگوں کی۔ ہاں جی مانتے ہیں، وہ پھر بات پھر تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ ہمارے جب دادا تشریف لائے نا یہاں جی پہ، جی یہاں لوگ وہ آپ کی بات بڑی سخت قسم کے لوگ تھے، بڑا تنگ کرتے تھے، صحیح، تو آپ نے پیچھے کیا خط لکھا ٹھیک، اپنے بابا جان نے فرمایا اب اپنی تلوار میان سے باہر نکالو اور اس کا استعمال شروع کر دو۔ ٹھیک، وہ تلوار یہ ہے کہ آج بھی اس خاندان کی دعا میں دیر ہو سکتی ہے پر دعا میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، بہت اچھا، بہت اچھا۔ اچھا حضور، انسان سکون کی تلاش میں ہے جی لیکن سکون ملتا نہیں، ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، میں ہماری سمجھتا لگن ہوں کم ہو گئی ہے ہم لوگوں کی، یا کیا وجہ ہے؟ بس یہ اولیاء کرام سے حضور کی غلامی سے ہٹتے جا رہے ہیں، تمہارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا صحیح، ہے، ہاں جی، صحیح، کیونکہ اعمال تو بعد میں، پہلے ایمان ہے، صحیح، ایمان ہے تو اعمال ہے، ورنہ جتنے بھی اچھے کام یہ دیکھتے ہیں کئی لوگ ہسپتال بنا گئے، کوئی کچھ کر گئے کچھ، لیکن آخرت میں تو نہیں نا، بد مذہب جو لوگ ہیں وہ والے، تو حضور کی غلامی سے ہم ہٹتے جا رہے ہیں تو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ علی جا، یہ جو صوفی اور مولوی ہے، جی صوفی ایک اعلیٰ مقام ہے، جی مولوی اور صوفی میں فرق کیا ہے؟ مولانا آپ بتاتے ہیں، علماء حق کی بات میں نہیں جی کروں گا، جی جی، علماء حق کا تو بہت بڑی شان ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ اور جس نے علماء حق کے پیچھے نماز ادا کی گویا جیسے میرے پیچھے نماز ادا، علماء حق کی بات نہیں کر بالکل رہے، صحیح، تو مولانا دکھاتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں، اولیاء کرام دکھاتے ہیں۔ ٹھیک، بہت اچھا، بہت اچھا۔ اچھا علی جا، اصحاب کہف کے واقعے میں کتے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جی آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ آج کے دور میں ایک ولی اللہ کے پاس جو لوگ آتے ہیں ہاں جی، ان کو بھی چاہیے کہ مثل مطلب اس طرح کی مثال کے طور پر وفا کرنی چاہیے؟ بالکل یقیناً، اس لحاظ سے تو دیکھیں کتا بھی جنت اگر میں جائے گا، ہاں، عام لوگوں سے پہلے، بالکل، خاصوں کی بات نہیں کر رہے، عام جی لوگوں سے پہلے کتا بھی جنت میں جائے گا، صحیح، کیونکہ اس نے ولیوں کی سنگت اختیار کی۔ صحیح، اب جو صحاب کہف جب چھپے ہوئے تھے، یوں جی کہہ لیں، بالکل، کتا باہر بیٹھا ہوا تھا، بالکل، قرآن میں اس کے بیٹھنے کا انداز بھی بتا دیا گیا بالکل، کہ یہاں ایسے تک اگلے پاؤں یوں بچھا ایسے کے کر اوپر وہ بیٹھا، رکھے، تو یہ اولیاء کرام کے سنگت کا اثر ہے نا، ان کے ساتھ مل گئے، تو وہ کتا جب بیشت میں جائے گا تو عام لوگوں سے یہ کہے گا کہ دیکھو آپ مجھے گالی کے نام پہ استعمال کرتے تھے، آج دیکھو میں تمہارے سے پہلے جا رہا ہوں، عام لوگوں کی بات کروں گا میں۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا۔ اچھا سر، کوئی ایسا کام جو باوجود کوشش کے آپ ابھی تک نہیں کر پائے، دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ کام کر دوں؟ ہمارے والد صاحب نے 30 سال پڑھایا ہے جی، جی ماشاء اللہ، قرآن و حدیث کے درس کرتے ہیں،
ہمارے سے وہ کام جو ہے نا نہیں ہو سکا, ہم اس پہ نہیں پورا اتر سکے. ٹھیک. خواہش بڑی ہے کہ انہیں کی طرح درس ہو, تو بلکہ کئی جگہ آپ نے مساجد بنوائی, درس چل رہے, ہم کہتے ہیں یہاں بھی ہونا چاہیے وہ سلسلہ. صحیح صحیح, یعنی خواہش دل میں ہے. خواہش دل میں ہے. ہم اپنے نفس کا محاسبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضور کی غلامی میں آ کے, حضور کی غلامی میں آ کے نا. صحیح. صبر اور شکر میں آپ کسے اہمیت دیتے ہیں؟ دونوں چیزیں میرے خیال کے مطابق میں جہل سا بندہ ہوں, قریب قریب ہے. شکر بھی ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے مالک کا, پھر وہ مہربانیاں ہوتی جاتی ہیں. تو شکر کے ساتھ صبر آ ہی جاتا ہے. صبر آ ہی جاتا ہے. بالکل صحیح. کبھی حضور آپ کو تنہائی میسر آئے تو کیا سوچتے ہیں؟ مریدین کے بارے میں, اولاد کے بارے میں, یا آخرت کے بارے میں, یا کیا مطلب کوئی ہوتا ہے نا انسان کی سوچ؟ کیونکہ اس میں ذرا دوبارہ تھوڑا سا سوال. تنہائی میسر, بالکل اکیلے ہوں تو اس وقت کیا سوچتے ہیں, کیا سوچ آپ کو آتی ہے؟ حضور کا در ہو اور یہ خاکسار ہو. سبحان اللہ. کبھی کسی لوگوں نے آپ پر تنقید بھی کی ہے؟ وہ تو ہوتی رہتی, اسی میں مزہ آتا ہے. تو آپ کس طرح ان کا کرتے ہیں, جواب دیتے ہیں؟ پیار جواب سے یا غصے سے؟ نہیں تو بھائی غصے میں کیوں جواب دیں گے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہے ہو. ہمارے جیسے میں تو ہزار خامیاں ہیں. صحیح. تو جب کوئی اس پہ نشانہ کرتا ہے تو بندہ سنبھلتا ہے تھوڑا سا کہ یار یہ کہہ رہا ہے, اس کمی کو دور کیا جائے. صحیح. ہماری دعاؤں میں اثر نہیں, عبادات اور ثقافت میں دکھاوا بن گئے. ہاں جی. تو دعاؤں میں اثر نہیں رہا, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بڑا عجیب سا سوال آ گیا, بڑا گہرا سوال آ گیا. دعاؤں میں اثر ہے جی, طریقہ کار سے ہٹ گئے ہیں. صحیح. ہاں تو مالک نے ہر مرض کا, ہر چیز کا دعا کا حکم دیا ہے. ذرا اصلاح فرما دینا کہ کیسے انسان کو کرنا چاہیے. دعا کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر میں تقدیریں مکمل لکھ دیتا تو دعا کا حکم نہ دیتا. دعا تو تقدیریں بدل دیتی ہیں. ٹھیک, بالکل صحیح. ہاں جی. صحیح. مطلب ہمارے طریقہ کار میں فرق آ گیا. طریقہ کار میں فرق آ گیا. اللہ تعالیٰ اپنے مریدین کے لیے کوئی میسج دیں, عوام الناس کے لیے کوئی میسج دیں. دیکھیں میں تو اس قابل نہیں کہ میں مریدین والا بنوں. بزرگوں کی نسبت سے لوگ پیار کرتے ہیں, صحیح. آتے ہیں. تو ہو سکتا ہے جب مجھے میرے شیخ کریم ہے حضرت سید علی احمد شاہ صاحب کا مرید ہوں. جی ماشاء اللہ. اور غلام ہوں. نوکر اجرت لیتا ہے, غلام اجرت نہیں لیتا. غلام تو غلام ہی ہوتا ہے. اجرت یہی ہے کہ ان کی ایک نگاہ اٹھ جائے. صحیح. بس اس نگاہ کے منتظر رہتے ہیں. تو اس طریقے کو یہ بھی نہیں کہ میں آگے بڑھا رہا ہوں, لوگوں کو دل زاری نہ ہو اس وجہ سے مرید کر لیتے ہیں. صحیح. ورنہ تو سب بڑے بزرگ ہیں, والد صاحب ہے, دادا جان ہے, میرے شیخ کریم ہے. صحیح. تو بس یہ ہے کہ دل زاری نہ ہو کہ ایک بندہ لے کے آتا ہے کہ میں ان کا مرید ہوں. ہو سکتا ہے ان سب سے پہلے ہمارا گریبان پکڑا جائے کہ تمہیں ایسا بنا کے بھیجا گیا تھا, تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا. بہت یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے ہمارا سے ہی پوچھ کی جائے. بالکل. عام آدمی سے تو تھوڑے سے سوال ہوں گے, خاص لوگوں سے زیادہ مشکل سوال. جی بالکل صحیح. بہت شکریہ سرکار, آپ بہت نے مہربانی اپنے ماشاء اللہ, بہت آپ قیمتی تشریف وقت لائے. دیا.